الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين طه وياسين شفيع المذنبين إمام الحرمين والقبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب كعبة وقوسين جد الحسن والحسين أبي القاسم مصطفى محمد قال لبيته الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. صلى الله عليه محمد. حضرات ایک بار سورہ الحمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم نذیر حسین ابن رمضان علی مرحوم کو روح کو احسان کریں. صلی اللہ علیہ وسلم. عزیزان محترم، عزیزان گرامی مقدم و ملت برادران ہماریہ و اسلامیہ، جیسا کہ آپ تمام حضرات کو معلوم ہے کہ یہ مجلس بمناسبت برائے صلاح منعقد کی گئی ہے اور ماشاءاللہ حضرات پابندی وقت کے ساتھ فرش ادا پر تشریف لائے. آپ آئیں یا نہ آئیں، آپ سے پہلے 14 آتے ہیں اور جس کے حق میں جتنا ثواب لکھا ہے اسے ملنا ہے. آپ کسی کو پکڑ کر فرش ادا پہ لا کر نہیں بٹھا سکتے ہیں، اس لیے کہ جس کی مرضی ہوگی، جس کے حق میں جتنا ثواب ہونا ہے وہ باقاعدہ طور پہ خود آ جاتا ہے. لیکن ایک بات اور عرض کرنے لگی ہے کہ ہم فرش ادا پہ آ گئے، ہمارے لیے مجلس شروع ہو گئی، لیکن کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے لیے 10 منٹ کے بعد شروع ہوتی ہے. کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ارے 20 منٹ ہونے تو پھر چلتے ہیں. کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو مسائل کا انتظار کرتے ہیں، مسائل ہو تب چلتے ہیں. پھر آپ دیکھیں کچھ ایسے بھی ہوں گے زیارت ہونے دو پھر چلتے ہیں. پھر اور بھی زیادہ اعلیٰ درجے پہ فائز ہوتے ہیں، تبرک تقسیم ہونے دو تب چلتے ہیں. لہذا جسمانی غذا اور ہوتی ہے، روحانی غذا اور ہوتی ہے. جسمانی غذا اور ہوتی ہے، یہاں پر روحانی غذا کے ساتھ ساتھ جسمانی غذا دی جاتی ہے. لہذا منزل سخت ہے، راہ دشوار ہے، مرکب عقل کمزور ہے، اندھی بات کا شور ہے، بد عقیدگی کا زور ہے، زبان محو غفلت ہے، تقریریں اور تحریریں بد عقیدہ حکومتوں کی بارگاہ میں جبین نایاب رسوا کیے ہوئے ہیں. ایسے حالات میں کلام کرنا بہت مشکل ہے، زبان کھولنا بہت مشکل ہے. لیکن ہر بات کردار ماں کی پاک دامنی نے آنا کے سنہرے حروف میں تحریر کیا ہے کہ دیکھو جب کبھی نیک و بد، خیر و شر، لطیف و کثیر، نور و ظلمت، حق و باطل، صدق و کذب ختم ہونے لگے تو دامنے جرم میں سکھنے دے کے فکر کو خاک کربلا سے سیکل کر کے جزیران یسر نو کے مقابل سفارہ ہونا
اور دیکھو کامیابی کی فکر نہ کرنا، اس لیے کہ کامیابی وہاں ہے جہاں اہل بیت، یہ کہ کامیابی تھوڑا سا تمہیدی ہے کہ کامیابی وہاں ہے جہاں اہل بیت ہے۔ اب جو کچھ بھی اس دنیا میں ہے، اس کائنات میں ہے، زمین، آسمان، بحر، بر، خشکی، تری، کلی، پہاڑ، سمندر، پانی، پتھر، پھول، گلاب، کتاب، حیات، ذات، کائنات، نباتات، جمادات، کشتیاں، وادیاں، گھاٹیاں، نہریں، لہریں، جھرنے، روانی، جوانی، سورج، چاند، ستارے، چرند، پرند، درند، ملک، غلمان، بشر، سلسبیل، جنت، اگر یہ ساری چیزیں خلق ہوئی ہیں تو سب اہل بیت کی حمد و ثنا کے لیے خلق ہوئی ہیں۔ ٹھیک ہے، تھوڑا سا میرے ساتھ بولتے رہیے گا، اس لیے کہ میں شیشوں کے سامنے نہیں پڑھ رہا ہوں بلکہ شیعوں کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ شیشے نہیں بولتے ہیں، شیعہ بولتے ہیں۔ لاکھ ہو مطلب نہیں ہے، 72 ہو لیکن معتبر۔ اس لیے جتنے بھی ہیں ایسے سنتے رہے جو سنتے رہیں گے وہ اندر آتے رہیں گے، اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ مجلس ہے، لوگوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے، اور یہ ایصال ثواب کی مجلس ہے۔ اور ایک بیٹے نے اپنے باپ کے ایصال ثواب کے لیے مجلس منعقد کی، تو لہٰذا رسول خدا نے کیا فرمایا کہ الولد سر لابی، بیٹا اپنے باپ کی سیرت کا آئینہ ہوتا ہے۔ بیٹا مجھے زیادہ پبلک بھی نہیں چاہیے، بس جیسے ہے تھوڑا سا حوصلہ افزائی کرتے رہیے کہ انشاءاللہ بات آگے بڑھتی رہے گی۔ بیٹا اپنے باپ کی سیرت کا آئینہ ہوتا ہے، جیسا بیٹا ہوگا، جیسا باپ ہوگا ویسا ہی بیٹا ہوگا۔ اگر باپ نمازی ہے تو بیٹا بھی نمازی ہوگا، باپ دیندار ہے تو بیٹا بھی دیندار ہوگا، باپ کلمہ گو ہے تو بیٹا بھی کلمہ گو ہوگا، باپ سخن فہم ہے تو بیٹا بھی سخن فہم ہوگا۔ اسی حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے رسول خدا نے فرمایا ہے کہ بیٹا اپنے باپ کی سیرت کا آئینہ ہوتا ہے۔ اب سمجھ میں آیا کہ بیٹا باپ کی سیرت کا آئینہ ہوتا ہے۔ اگر باپ کو پہچاننا ہے تو پہلے بیٹے کو دیکھو، باپ سمجھ میں آ جائے گا۔ اب جسے ابو طالب کو سمجھنا ہو وہ علی کو دیکھے، ابو طالب سمجھ میں آ لیکن ماشاء اللہ مجلس سنتے رہتے ہیں، ابھی تک آپ نے کافی مجلسیں سن رکھی ہے تو تبلیغی علمی آپ کو سنتے رہتے ہیں، تھوڑا سا ذہنوں میں ہرا بھرا کرتا ہوں۔ جو ماشاء اللہ سے امامے والے ہیں، عالم دین، وہ لوگ سنتے رہتے ہیں آپ لوگوں سے، بس میرا کام تھوڑا سا ہرا بھرا کر دینا، کب تک اسی میں الجھے رہیں گے۔ نماز واجب ہے تو سبھی جانتے ہیں، حج واجب ہے تو سبھی جانتے ہیں، تو لہٰذا تو کرے نہ کرے وہ تو ان کے حق میں ہے، سمجھانا مولوی کا کام ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر جسے ابو طالب کو پہچاننا ہو وہ علی کو دیکھے، ابو طالب سمجھ میں آ جائیں گے۔ لہذا اگر نسب رشتے کے تحت آپ رشتہ دیکھیں گے تو بیٹے سے باپ کو نہیں ملتا ہے بلکہ باپ سے بیٹے کو ملتا ہے۔ اب علی کے اندر شجاعت دیکھیے، دیکھیے شجاعت آئی کہاں سے، بہادری دیکھیے، پھر دیکھیے کہ بہادر آئی کہاں سے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ ابو طالب کے زمانے میں کوئی خیبر نہ تھا، ابو طالب کے زمانے میں کوئی خیبر نہ تھا، ورنہ عبیدوں میں اتنا زور تھا۔ اب یہ الگ بات ہے کہ ابو طالب کے دور میں کوئی مرحب و انتر نہ تھا، ورنہ کلاتوں میں اتنا زور تھا۔ دیکھیں باپ بہادر تو بیٹا بھی بہادر۔ اب یہ کہاں ہوا؟ ذوالعشیرہ میں یہ دھمک پتہ چلی، یہ دھمک ذوالعشیرہ میں پتہ چلی۔ جب لوگ آتے تھے، کھاتے تھے، چلے جاتے تھے، تو ایک دن جناب ابو طالب نے کہا اب اگر کوئی بنا میری بات سنے گیا تو اس کے بدن پہ اس کا سر نہ ہوگا۔ اتنا کہنا تھا کہ پورا عرب خاموش، ایسا لگا کہ ٹوٹل آبادی قبرستان میں بدل گئی ہو، ٹوٹل آبادی قبرستان میں بدل گئی ہو۔ بھائی تلوار اٹھانے کے بعد
دے تو اس کے بدن کو اس کا اثر نہ ہو. بھائی جسم میں دلوں میں دھڑکنیں قید ہو گئی, پلکوں کے اندر آنکھوں میں بینائیوں میں پتلیاں ٹھہر گئی. جو جس ایکشن میں تھا ٹھہر گیا, رک گیا. اب جیسے ہی رکے فوراً ابو طالب نے کہا یا سیدی, اے محمد بولو کیا بولنا ہے. خاموش. رسول خدا کہ یا محمد بولو. ارے اب انہیں کیسے بتایا جائے کہ جب ابو طالب کے بنا ایک نبی کی زبان نہیں کھل رہی ہے تو آخرت میں ان کی کیا کھلے گی. جب ابو طالب کے بنا ایک نبی کی آواز, ایک نبی کی زبان نہیں نکل رہی ہے تو پھر آخرت میں ان کی کیا نکلے گی. میں نے کہا بیان فرمایا تھا الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. یہ موت, تھوڑا سا بات آگے بڑھ گئی یہاں سے, زندگی کا سفر اب چل رہا ہے. یہ زندگی اور موت ایک اسٹیشن کی طرح ہے. بس جس کی ٹرین آ گئی چلا گیا, کوئی انتظار کر رہا ہے اور کسی بھی آنے والی ہے. تو لہذا تمام عالم اسلام کا یہ ماننا ہے کہ موت آنی ہے. عالم اسلام نہ کہے تو بلکہ یہ کہا جائے کہ تمام ادیان عالم کا یہ ماننا ہے کہ موت آنی ہے. شیعہ حضرات کہتے ہیں ہمیں موت آئے گی, سنی بھائی کہتے ہیں ہمیں موت آئے گی, ہندو کہتے ہیں ہمیں موت آئے گی, حنبلی کہتے ہیں ہمیں موت آئے گی, شافعی کہتے ہیں ہمیں موت آئے گی, رافعی کہتے ہیں ہمیں موت آئے گی. جب سارے فرقے والوں کا, ساری قوم والوں کا یہ ماننا ہے ہمیں موت آنی ہے, ہمیں موت آنی ہے, تو اب یہاں پر ہمارا جو مسئلہ ہے تو مختلف ہو جاتا ہے. ہم بھی جانتے ہیں کہ موت آنی ہے تو بہتر کیوں نہ ہوتا ہے کہ 14 نہ ہو کے مر جاؤ. بھائی جب مانتے ہو کہ موت آنی ہے تو بہتر یہ کیوں نہ ہو جائے کہ 14 نہ ہو کے مر جاؤ. اب لوگ کہتے ہیں کہ موت آنی ہے. دیکھیں موت جیسی بھی ہے, جس کو بھی آتی ہے, ایسا نہیں ہے کہ موت صرف مریض کو آتی ہے, ایسا نہیں ہے کہ موت صرف غریب کو آتی. نہیں, جیسی غریب کو آتی ہے ویسے ہی امیر کو آتی ہے, جیسی مریض کو آتی ہے ویسے ہی صحت مند کو آتی ہے. لیکن عزیزان محترم, موت جتنی بھی طاقتور ہے, موت شخص مارتی ہے, شخصیت نہیں مارتی. خاص طور سے بولتے رہیے گا میرے ساتھ ساتھ, موت شخص مارتی ہے, شخصیت نہیں مارتی ہے. موت انسان کو آتی ہے, انسانیت کو نہیں آتی ہے. موت عالم کو آتی ہے, اس کے علم کو نہیں آتی ہے. خاص طور سے بولتے رہیے گا, موت انسان کو آتی ہے, انسانیت کو نہیں آتی ہے. موت شخص کو آتی ہے, شخصیت کو نہیں آتی ہے. موت عالم کو آتی ہے, اس کے علم کو نہیں آتی ہے. اب ہمیں دیکھنا ہے علی عالم کا نام ہے یا علی علم کا نام ہے. اگر علی علم کا نام ہے تو علی ولی اللہ کل بھی زندہ تھا, علی ولی اللہ آج بھی زندہ ہے. ماشاء اللہ بیدار سن رہے ہیں. لہذا علی ولی اللہ کل بھی زندہ تھا, علی ولی اللہ آج بھی زندہ ہے. اب ایک شخص آئے مولا خدمت میں, مولا زندگی کیا موت کیا ہے. مولا نے کہا یہ بتاؤ تم کیا سمجھتے ہو, زندگی کو کیا سمجھتے ہو. کہا مولا جب تک سانسیں چل رہی ہیں انسان زندہ ہے, رک جائے تو موت ہے. مولا نے کہا میں بتاؤں. کہا حضور بتائیے. کہا سانس ضرورت زندگی ہے. مولا نے فرمایا سانس ضرورت زندگی ہے, یہ زندگی کے لیے ضرورت ہے. دیکھیے اگر جسم اور روح کا اتحاد ہے تو آدمی زندہ ہے. اختلاف ہوا فوراً آدمی مردہ ہو گیا, فوراً لوگ کہہ دیں کہ اب کے مردہ ہو گئے. کہا مولا آپ نے بتایا کہ سانس ضرورت زندگی ہے, ذرا کھل کے بتائیے تو ہم اس کو آگے چل کے بیان کر سکیں. کہا سنو, جب تم پیدا ہوئے تھے تو کہاں تھے. کہا حضور میں تو شکم مادر میں تھا. کہا تمہیں پتا ہے تمہارے ساتھ وہاں کیا ہو رہا تھا. کہا تم نہیں جانتے ہو, ہم جانتے ہیں. مولا نے کہا تم نہیں جانتے ہو, ہم جانتے ہیں. کہا تم جب پیدا ہوئے تو رو کیوں رہے تھے. کہا حضور ہمیں نہیں معلوم. کہا تم نہیں جانتے ہو, ہم جانتے ہیں. کہا کتنا ذرا کھول کے بتائیں.
کہا سنو، جب تم شکم مادر سے باہر آئے تم نے نئے نئے چہرے دیکھے، نئی نئی چیزیں دیکھی، تم نے یہ سمجھا کہ میں کہاں پہ آ گیا، تمہارے ذہن میں خیال یہ تھا کہ تم مر گئے ہو، تمہارے ذہن میں خیال یہ تھا کہ تم مر گئے ہو، تم نے یہ سوچا تھا کہ تمہاری ماں کا پیٹ ہی تمہاری دنیا ہے، تمہیں اسی میں رہنا ہے، اسی میں سب کچھ کرنا ہے۔ لیکن جب تم شکم مادر سے باہر آئے تم نے نئے نئے چہرے دیکھے، نئی نئی چیزیں دیکھی، تم پریشان ہو گئے، تم رونے لگے، تم رو رہے تھے، لوگ خوش ہو رہے تھے، تم رو رہے تھے، لوگ خوش ہو رہے تھے، کوئی چچا بن گیا تھا، کوئی دادا بن گیا تھا، کوئی نانا بن گیا تھا، کوئی چچی بن گئی تھی، کوئی نانی بن گئی تھی، کوئی ماما بن گیا تھا، تم رو رہے تھے کہ میں کہاں پہ آ گیا ہوں، لیکن لوگ خوش ہو رہے تھے، تم اب پیدا ہو گئے ہو۔ اہل بیت یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ جب تم دنیا میں جاتے ہو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تم مر رہے ہو، لیکن جب مر کے یہاں آتے ہو تب ہم سمجھتے ہیں ہمارا چاہنے والا اب زندہ ہے۔ جب تم مر رہے ہو لوگ رو رہے ہوتے ہیں، ہم یہاں خوش ہو رہے ہوتے ہیں، تو یہ نہ کہ خادم سکتے پہ پر مر گیا، بلکہ یہ کہ برائے خدمت سرور گیا۔ کوئی موت آئی ہوا رخصت ہم سب جگہ ہی، فرش مجلس کا بچھانے پنجتن کے گھر گیا۔ یہ نہ سمجھے کہ مر گیا، بلکہ انتقال کے معنی ہوتا منتقل ہو جانا، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا۔ اچھا اگر ہم لوگ کسی کے مرحوم بھی کہتے لوگ ہنستے ہیں، مرحوم اسے کہتے ہیں تو مر جائے، یہ کہاں قانون ہے کہ جو کہتے ہیں مرحوم لوگ ہنستے ہیں؟ مرحوم کے معنی ہی ہے کہ جس پر رحمت نازل ہو۔ اگر ایک حساب سے دیکھیں تو ہم سبھی مرحوم ہیں، ہم سب پر ہی اللہ کی رحمت نازل ہو رہی ہے، کوئی محروم نہیں ہے اللہ کی رحمت سے۔ تو لہٰذا میں نے اس آیت کو منتخب کیا ہے، دیکھیں وہ قرآن کی بہت ہی مشہور معروف آیت ہے، الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ نے موت اور حیات کو خلق کیا ہے، لہذا آپ بیٹھے ہوئے ہیں، لہذا موت اور حیات ایک ایسا چیپٹر ہے، ایک ایسا پیج ہے جس کو دیکھیے جو میں نے آیت پیش کیا ہے اس سے آپ 4 موضوعات نکال سکتے ہیں، برکت، ملکیت، موت اور حیات۔ لیکن جو میرا منتخب کردہ موضوع ہے وہ موت اور حیات ہے۔ موت اور حیات ایک ایسا موضوع ہے جو کہ آپ سنتے رہتے ہیں، اور سورج کے روشنی کے طریقے سے اس میں روشنی پائی جاتی ہے۔ موت کسے کہتے ہیں ٹھیک جانتے ہیں، حیات کسے کہتے ہیں بہتر جانتے ہیں، لیکن بس کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم جب تک زندہ رہتے ہیں ہمیں یہی نہیں پتا چلتا کہ ہمیں زندہ کیسے رہنا ہے، مرنے سے پہلے یہ نہیں پتا چلتا کہ موت کسے کہتے ہیں، ہمیں مرنا کسے ہے۔ لہذا قرآن نے کچھ لوگوں کو کہا ہے کہ جو زندہ ہونے کے بعد مردہ ہوتے ہیں، بستی میں چلتے پھرتے تو ہوتی ہے لیکن مردہ ہوتے ہیں۔
بلکہ قرآن نے کہا ہے، لیکن قرآن جس طریقے سے کہہ رہا ہے ہم جی نہیں پا رہے ہیں، جیسے مرنے کو کہہ رہا ہے ہم مر نہیں پا رہے ہیں۔ آخر وجہ کیا ہے؟ آخر سبب کیا ہے؟ اچھا کہنے والے جب کہتے ہیں تو ان کے دل سے ایک آواز نکلتی ہے کہ کاش یہ مر جاتے تو اچھا تھا، کاش یہ مر جاتے تو اچھا تھا۔ اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کے لیے آواز نکلتی ہے کاش یہ زندہ رہتے تو اچھا تھا، کاش یہ زندہ رہتے تو اچھا تھا۔ لہذا دیکھیے جو زندہ رہتے ہیں یہی نہیں پتا چلتا ہے کہ ہمیں زندہ کیسے رہنا ہے، جو مرنے والے ہوتے ہیں ہمیں یہی نہیں پتا چلتا ہے کہ ہمیں مرنا کیسے ہے۔ قرآن نے جیسے کہا ہے ہم ایسے جی نہیں رہے ہیں، قرآن نے جیسے مرنے کو کہا ہے ہم ایسے مر نہیں رہے ہیں۔ خاص توجہ، اگر لفظ حیات اور موت کربلا تک نہ آتا تو تم کیا سمجھ ہی نہ پاتی کہ زندگی کسے کہتے ہیں اور موت کسے کہتے ہیں۔ خاص توجہ، اگر لفظ حیات اور موت کربلا تک نہ آتا تو تم کیا سمجھ ہی نہ پاتی کہ زندگی کسے کہتے ہیں اور موت کسے کہتے ہیں۔ ہم نے کہا مولا زندگی کسے کہتے ہیں اور موت کسے کہتے ہیں، تو مولا نے کہا سنو، اگر کوئی یزید کی طرح جی رہا ہے سکرات کے بعد مرتا ہے اور حسین کی طرح مر رہا ہے سکرات کے بعد زندہ ہے۔ میں نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی یزید کی طرح جی رہا ہے سمجھو کہ وہ مردہ ہے، اور اگر کوئی حسین کی طرح مر رہا ہے سمجھو کہ وہ مردہ ہے۔ لہذا مولا ہے قرآن میں ارشاد ہو رہا ہے، اور قرآن ایک ایسی چیز ہے جس کو پڑھنے کے بعد انسان چینج ہو جائے، تبدیلی آ جائے، بدل جائے۔ تو لہذا جیسے قرآن کو دو لوگوں نے پڑھا ویسا کسی نے نہیں پڑھا۔ ایک مولا علی نے پڑھا نازل ہونے سے پہلے، ایک مولا حسین نے پڑھا سب کرنے کے بعد۔ لہذا قرآن کو جیسے دو لوگوں نے پڑھا ویسے کسی نے نہیں پڑھا۔ اب انشاءاللہ اس جملے میں کوئی خاموش نہ ہوگا، آپ کو دعا کی صورت میں مجھے دعائیں دینی ہے تاکہ جو باہر بیٹھے ہوئے گھوم رہے ہو انہیں پتا چلے کہ مجلس ہو رہی ہے۔ جیسا مولا علی نے پڑھا ہے، جیسا حسین نے پڑھا ہے، ویسا کسی نے نہیں پڑھا ہے۔ اپنے مولا سے پوچھا مولا آپ نے نازل ہونے سے پہلے کیوں پڑھا؟ کہا دنیا پڑھے گی چھپی ہوئی کتاب، میں پڑھوں گا چھپی ہوئی کتاب۔ پڑھے گی چھپی ہوئی کتاب کو، لیکن علی پڑھے گا چھپی ہوئی کتاب کو۔ میں نے مولا سے پوچھا مولا آپ نے سر کٹنے کے بعد کیوں پڑھا؟ تاکہ قیامت تک لوگوں کے دلوں میں یہ حسرت باقی رہ جائے کہ میں نے قرآن کو نیزے پہ چڑھ کے پڑھ کے بتایا کہ عوام اور ہوتی ہے، امام اور ہوتا ہے، عوام اور ہوتی ہے، امام اور ہوتا ہے۔ سب میں محمد والے محمد پر لہذا قرآن ہے جیسا دو لوگوں نے پڑھا، اور یہی قرآن کہہ رہا ہے کہ بستی میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو چلتی پھرتی لاش، جو زندہ ہونے کے بعد مردہ ہوتے ہیں۔ ہم نے قرآن سے کہا کہ اچھا ایسا بھی ہوتا ہے کیا زندہ لوگ بھی مردہ ہوتے ہیں؟ کیا ان پر فاتحہ پڑھ سکتے ہیں؟ بھائی جعفری صاحب ہے جو کہ ہر مجلس شرکت فرماتے ہیں، ہم نے مجلس بڑی تان کے پڑھی اور اتر کے پڑھ کے ہم سے سوال ہو گیا کہ مولانا جو آپ نے کہا ہے کہ بستی میں زندہ لوگ مردہ ہوتے ہیں، کیا ان کی فاتحہ پڑھی جا سکتی ہے؟ ہم نے پڑھا جعفری صاحب کو، ہم نے کہا حضور آپ بڑی مجلس میں شرکت کرتے ہیں، جواب آپ ہی بتائیں گے۔ ہم نے تو بڑی تان کی مجلس پڑھ دی، اب بتائیں کیا کیا جائے؟ سوال ہو گیا ہم سے کہ جو بستی میں ہوتے ہیں، جو زندہ ہونے کے بعد مردہ ہوتے ہیں، کیا ان کی فاتحہ پڑھی جائے گی؟ ہم نے جعفری صاحب سے کہا مولانا بڑا آسان سوال ہے۔ ہم نے کہا آسان آپ کے لیے ہوگا، کہا جا کے ان سے کہہ دو ہر مردے کی فاتحہ نہیں ہوتی، ہر مردے کی فاتحہ نہیں ہوتی۔ ہم نے کہا کیسے نہیں ہوتی؟ ہم نے سوال کر دیا کیسے نہیں ہوتی؟ کہا ہر مردے کی فاتحہ نہیں ہوتی، کہا وہ اور ہوتے ہیں
اچھا کچھ تو ایسے بھی ہیں صلوات پڑھیں محمد والے میں. لہذا ہر مردے کی فاتحہ نہیں ہوتی. ہم نے کیسے نہیں ہوتی؟ کہا دراصل لوگوں نے اپنے مرحومین کے یہاں سے فاتحہ ہی ہٹا دیا. ہم نے کیوں ہٹا دیا بھائی لوگوں نے؟ کہا اس میں یہ پوچھا جاتا ہے فلاں ابن فلاں، فاتحہ میں پوچھا فلاں ابن فلاں، لیکن ان کے وہاں تو فلاں کے بارے چیپٹر ہی ختم ہو جاتا ہے. دادا کے بعد دادا کا پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ اب کس کے لیے فاتحہ دی جائے. ہم گئے بھیا ظہیر صاحب کے پاس. ہم نے کہا مجلس صاحب کر رہے ہیں، بڑی تانگیں کر رہے ہیں. کہاں سے تبرک آتا ہے؟ کھانے کا انتظام کہاں سے ہوتا ہے؟ کہا حضور یہ سوال کون کر رہا ہے؟ ہم نے کہا اگلی پارٹی کر رہی ہے. کہا ذرا جا کے ان سے کہو کہ ہم نے جو اتنا اہتمام کیا ہم کیا غریب ہو گئے؟ ابھی دیکھیے اسکیم نکلی ہوئی ہے کہ جو ہے کم کوالٹی میں جو ہے کھلایا پلایا، لیکن کھانا بند نہیں ہوا ہے، کھانا رہے گا. اب بھلے کہ وہ ہلکا ہو گیا پھلکا ہو گیا لیکن کھانا رہنا ہے. ہم نے ظہیر صاحب سے کہا، ہم نے کہا بڑا اہتمام کرتے کھانے پینے کا مجلسوں کے بعد، کیا وجہ ہے؟ کہا ذرا جا کے ان سے کہو کہ ہم کر کے کیا غریب ہو گئے، وہ نہ کر کے کیا امیر ہو گئے. ہم نے کہا کہ بھیا تم تو نہیں کرتے ہو، وہاں پہ کتنی پراپرٹی ہے، کتنے امیر ہو گئے. ہم آئے ظہیر صاحب کے پاس. ہم نے کہا یہ جو آپ کر رہے ہیں کتنا خرچہ کر رہے ہیں، کیا افسوس نہیں ہوتا ہے؟ انہوں نے فوراً جواب دیا کہ مولانا جا کے ان سے کہہ دیجیے گا ہم 2 مہینے 8 دن یہی تو بتانا چاہتے ہیں کہ لٹانے والے آپ ہیں، لوٹنے والے محمد والے محمد. ہم 2 مہینے 8 دن کھلا پلا کے یہی تو بتانا چاہ رہے ہیں کہ لوٹنے والے اور ہوتے ہیں اور لٹانے والے اور ہوتے ہیں. لہذا یہ مجلس ہو رہی ہے. اب زندہ کون مردہ کون؟ خاتون کا 5 صاحب ہے. قرآن نے کس کو مردہ کہا ہے اور کس کو زندہ کہا ہے؟ یہی میرا موضوع تھا اور یہ بھی میں واپس پلٹ کے پھر سے آ جاتا ہوں. ہم نے کہا کون زندہ؟ ہم پہلے بیٹھے، فکر ہو رہی ہے، بزرگوں سے باتیں کی جا رہی ہیں، عالم دینوں سے باتیں کی جا رہی ہے کہ زندہ کون ہے مردہ کون ہے. ہم نے ایک غریب سے کہا یہ بتاؤ کہ جو محلوں میں امیر لوگ رہتے ہیں ان کے بارے میں کیا خیال ہے تمہارا؟ کہا مردے ہیں، ہماری طرح آزاد تھوڑی ہیں. ہم نے اس امیر سے کہا کہ جو سڑکوں پہ پڑے ہوتے رہتے ہیں، سڑکوں پہ جو رہتے ہیں ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہا مردہ ہے، ہماری طرح پیسے والے تھوڑی ہیں. آخر وجہ کیا ہے کہ غریب امیر کو مردہ کہہ رہا ہے، امیر غریب کو مردہ کہہ رہا ہے؟ دیکھیں زندگی کے ہزاروں معنی. اگر آپ زندگی کو اس زمانے سے پوچھیں گے تو ہر 10 قدم پہ زندگی کی معنی بدل جائیں گے. آپ کسی بنیے سے پوچھئے کہ زندگی کا کیا معنی ہے، بولے گا پروفٹ کماؤ، پروفٹ پر نظر رکھو. ہم نے ٹیچر سے پوچھا کہ زندگی کی کیا معنی ہے، کہا علم حاصل کرو، کہا خوب پڑھو. ہم نے ایک باڈی بلڈر سے پوچھا کہ بتاؤ زندگی کیا ہے، کہا خوب باڈی بناؤ، خوب باڈی بناؤ. ہم نے کہا اچھا زندگی کے اتنے سارا معنی ہے. ایک نیلے کپڑا پہنے ہوئے تھا، ہم نے کہا کیا پہنے، کہا نیلا پہنو. دوسرے کے پاس گئے کہا کیا پہنے، کہا پیلا پہنو. تیسرے کے پاس کیا پہنے، کہا لال پہنو. آخر وجہ کیا ہے؟ زندگی کا اتنے سارا معنی ہے، کوئی ایک روپ زندگی کا ہے ہی نہیں، ہزاروں معنی زندگی کا. سنو قرآن نے زندہ ہونے کو مردہ کہا ہے. ہم نے بھی کہا کوئی ایک ایسا پلیٹ فارم ہو جس پر آنے کے بعد نیلے پیلے کالے سب ایک ہو جائے، امیر غریب سب ایک ہو جائے، فقیر مسکین سب ایک ہو جائے. کہا وہ کیا ہے؟ کہا اہل بیت سے محبت زندہ ہونے کی دلیل. اہل بیت سے محبت زندہ ہونے کی دلیل، نہ ماننا مردہ ہونے کی دلیل. اب سمجھ میں آیا کہ زندہ کسے کہتے ہیں اور مردہ کسے کہتے ہیں. امیر ہو یا غریب، رسول کو مانو تو زندہ، نہ مانو تو مردہ. چاہے جھوپڑے میں رہو چاہے پہل میں رہو، ان کو مانو تو زندہ، نہ مانو تو زندہ. چاہے نیلا پہنو چاہے پیلا پہنو، مانو تو زندہ، نہ مانو تو مردہ. اب آج کے اپنے انداز میں آتا ہوں. حدیث قصہ میں مانو تو زندہ، نہ مانے تو مردہ. مباہلے میں مانا تو زندہ، نہ مانے تو مردہ. خیبر میں مانا تو زندہ، نہ مانے تو مردہ. ایک خدیر میں مانا تو زندہ، نہ مانے تو مردہ. خدیر میں مانا تو زندہ. اپنا
गर्म है। सुनो, जब हम कह रहे मर चुका है तो ये मर गया, मतलब जिसको तुम कहे तो मर गया तो मर गया। कहा नहीं, हम कंडीशन को देख के बताते हैं कि जिंदा है या मुर्दा है। हम कंडीशन को देख के बताते जिंदा है या मुर्दा है। अब हमारे पास एक ऐसा इंजेक्शन आया कि हम मजलिसों में देख के बताते हैं, चेहरा खिल गया तो जिंदा, मुरझा गया तो मुर्दा। हाथ बचो, सुनो, हमने कहा देखे डॉक्टर साहब, आंखें इसके भी है, आंखें इसके भी है, हाथ दोनों इसके भी हैं, हाथ दोनों इसके भी हैं, लिहाजा ये मरा कैसे? का एक में इंजेक्शन, इसको तुम लगाओ। हमने लिया इंजेक्शन, अब हम लगा रहे। जो मुर्दा था वो कुछ नहीं बोला, लेकिन जब जिंदा को लगाने गए फौरन हाथ पकड़ लिया उसने। जो अपनी मदद खुद न कर सके वो मुर्दा, खास तवज्जो, उसने हाथ पकड़ लिया फौरन। क्या हुआ भाई? कहा देख के तो लगाओ, जिंदा कौन है मुर्दा कौन है? हमने कहा यार आंखें इसके भी, आंखें तुम्हारे भी है। तो लिहाजा जो जिंदा था उसने बचाव किया, लेकिन वो मुर्दा था वो कुछ न कर पाया। हमने कहा डॉक्टर साहब अभी समझ में नहीं आया, तो आप खोल के बताओ हमें। तो आप सुनो, इन दोनों को लेके चलो चौराहों पर, चौराहे पर रखो ले जाते। हमने कहा ठीक, दोनों को उठाया लेके चौराहे पर रख दिया। हमने कहा हुजूर अब क्या करें, कैसे साबित हो कौन मुर्दा है कौन जिंदा है? जो इंशाअल्लाह हदफ देने वाला हमेशा में कोई खामोश नहीं बैठेगा। हमने कहा हुजूर कैसे साबित होगा? सुनो, रात की तारीकी में चलो, मैं तुम्हें दिखा दूं कौन जिंदा है कौन मुर्दा है। कैसे? कल लिटा दिया तुमने, हमने कहा जी लिटा दिया। कहा जिंदा कौन है? हमने कहा ये। कहा मुर्दा कौन? हमने कहा ये। कहा अब देखना तुम, रात की तारीकी में एक गुजरा, अचानक ठोकर लगी में गिरा, जो जिंदा था सो गया बचाने। खास तवज्जो, जो जिंदा था सो गया बचाने, लेकिन जब मुर्दा था वो नहीं गए बचाने। अब पता चला फिलिस्तीन पे हमले होते रहे, होते रहे, होते रहे। अमेरिका नहीं गया, इजराइल नहीं गया, ईरान ने जाके बताया, मदद करके बताया कि जिंदा और होते हैं मुर्दा जिंदा लोग और होते हैं, अब मुर्दा लोग और होते हैं। लिहाजा ईरान गया था बचाने के लिए, और ईरान ने बताया है कि जिंदा कौन होते हैं और मुर्दे कौन होते हैं। एक बाप बेटे वो थे जो बहादुरी वाले थे, और दूसरे ये थे कि जियो वादी की तरह और मरो हुसैन की तरह। यानी हुसैन ने क्या फरमा कि मैंने जिंदगी में 2 सफर किए, मैंने जिंदगी में 2 सफर किए। एक आसमान से जमीन पर आया और एक मदीने से करबला गया। लेकिन मौला हुआ क्या? कहा आसमान से जमीन पे आया ताकि कौम को जीना सिखा सकूं, मदीने से करबला गया ताकि कौम को मरना सिखा सकूं। लिहाजा दूसरी कौम के लीडरों ने अपनी कौम को जीना सिखाया है, मगर हमारे रहबरों ने हमें मरना सिखाया है। यही वजह है कि दुनिया हमें मार के परेशान है, हम मर के परेशान नहीं है। लिहाजा यही वजह है कि दुनिया हमें मार के परेशान है, हम मर के परेशान नहीं है। जुलूसों में चलो मार किए जाते हैं, अदब लेके चलो मार किए जाते हैं, मजलिसें करो मार किए जाते हैं। लिहाजा अदब लेके चलो मारते हैं, लेकिन जो अदब लेके चलते हैं वो दोबारा हाथ नहीं उठाते हैं, दोबारा नहीं मारते हैं, वो पता नहीं के चाहते हैं गद्दार की कौम और है, वफादार की कौम और है। जब हम हुसैन ने 2 सफर किए और जब सफर कर रहे थे